انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار حق سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب رحمان اس حق اور سچ کو بیان کرنے والا، اس کا مبلغ، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے، اور اس راستے میں جو رکاوٹ اور جو مصیبتیں اور جو غم آئیں، اللہ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ ان پہ صبر جمیل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے جو کچھ ہم کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ تا دم حیات اس تبلیغ دین اور دعوت دین کے کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اور اس میں سورت الزمر ہے، سورت نمبر 39، جس کی کل آیات 75 ہیں اور جس میں 8 رکوع ہیں۔ تلاوت شدہ آیت مبارکہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون ہے، اور اسی مضمون کو اللہ رب الرحمن نے آگے آنے والی مختلف حامیم صورتوں میں بھی بیان فرمایا۔ یہی اس صورت کا دعویٰ ہے، اور اللہ رب الرحمن نے اس دعوے کے اوپر دلائل ذکر فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار ان آیات بینات کے اندر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ تو ہمارا معبود بھی اللہ، ہمارا خالق اللہ تو ہمارا معبود بھی اللہ، اور وہ معبود ایسا معبود ہم اپنا بنا لیں کہ اس معبود کی بندگی کے اندر اللہ اکبر نہ کوئی اللہ کا فرشتہ شامل اور شریک کرے، نہ اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی نبی ولی کو شامل اور شریک کریں۔ ہم اللہ اپنے خالق کو اپنا ایسا معبود بنائیں کہ اس کی بندگی اس طریقے پر کریں کہ اس بندگی اور عبادت کے اندر اللہ کے غیر کا معمولی ترین بھی حصہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ویسے تو اگر پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہم پورے قرآن مجید فرقان حمید پر نظر ڈالیں، اللہ کے قرآن کی ہر آیت اور سورت میں اور دو گتوں کے درمیان موجود اس قرآن مجید پر اگر ہم غور و فکر کریں تو صرف سورت زمر ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن پورے کے پورے قرآن کا مرکزی مضمون یہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس تلاوت شدہ آیت میں بیان کر دیا۔ اللہ کے قرآن کا پورے کے پورے قرآن کا دعویٰ قرآن یہی ہے کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور عبادت کو اللہ رب الرحمن کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی سادہ سمپل سا مطلب کہ ایک تو اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کے غیر کا معمولی ترین حصہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پورے کے پورے قرآن مجید کا مرکزی مضمون بھی ہے اور قرآن پورے کے پورے کا دعویٰ بھی ہے، اور اللہ رب الرحمن نے اس دعوے پر دلیل پیش نہیں کی۔ اللہ نے اس دعوے کے اوپر فقط دلیل پیش نہیں کی بلکہ اللہ نے دلائل کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ سمجھنے والے کے لیے اور مان لینے والے کے لیے ایک آیت کافی ہے بس۔ جس کی کھوپڑی میں بھیجا ہو بھوسا گوبر نہ ہو، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے اپنے جوابات میں بتا چکا، ابھی سردیاں شروع ہو چکی ہیں، بھوسا فی من 1000 روپے بھی بمشکل ملے اور گوبر کی 180-170 روپے فی بوری ہے، تو یہ بھی بہت دونوں قیمتی ایٹم ہے، یہ کوئی معمولی ایٹم نہیں ہے۔ جس بندے کی کھوپڑی میں بھیجے نام کی کوئی چیز ہے اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل، اگر اس کے اندر ہدایت کی کوئی ہلکی سی رمق بھی موجود ہوگی تو اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہے، اور اگر نہیں کافی تو پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیا جائے، مجال ہے کہ بے ہدایتے کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ کب؟ کہ جب اللہ رب الرحمن نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے کانوں میں وزن پڑ چکا ہے، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ کی طرف اس کتاب کو۔ الکتاب مکتوب، خط۔ اللہ اکبر۔ بے شک یہ کتاب قرآن مجید ہم ہی آپ کی طرف نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں میں سے جناب جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں غار حرا میں، اور آ کر جناب جبریل فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ جبریل پھر فرماتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے، یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
پھر مجھے جبریل نے 3 مرتبہ دبایا اور فرمایا کہ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو جبریل اللہ کی جناب سے اللہ کی وحی، اللہ کا کلام لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ کیا لے کر نازل ہوئے؟ اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوئے، اللہ کا کلام لے کر نازل ہوئے، اللہ کی جناب سے اللہ کے بندے پر، اللہ کے حبیب پر، محبوب پر اللہ کی کتاب لے کر نازل ہوئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اس کتاب کو، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو۔ اب یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے کس بات کے لیے نازل فرمائی ہے؟ کیا قرآن کا ختم پڑھنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا؟ بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، اماں مر جائے، بیبے مر جائے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا؟ کس مقصد کے لیے کیا؟ گھر بنایا، مکان بنایا، فیکٹری بنائی، طالب علموں کو، محلے داروں کو اکٹھا کرو، قرآن کا ختم کرواؤ، تیسرے دن مردے کے کل کرواؤ اور قرآن پڑھاؤ، 40 دن بعد مردے کا چلیسواں کرو اور قرآن پڑھاؤ، سال بعد مردے کی برسی کرو اور قرآن پڑھاؤ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف الکتاب، اس کتاب کو۔ تو کیوں نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اماں ابا بیوی بیٹا مر گیا اب ہم تیسرے دن کل کریں، مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا بالحق، اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا حق کے ساتھ۔ با کا لفظی معنی کیا ہے؟ با بمعنی ساتھ۔ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا حق کے ساتھ۔ با کا لفظی معنی تو ہوا ساتھ، اور با کن معنوں میں ہے؟ فرمایا با جو ہے وہ لام کے معنوں میں ہے، للحق لإظہار الحق، بالحق للحق لإظہار الحق۔ اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں کی، اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید مردے کے کل پڑھنے کے لیے بھی نازل نہیں کی، اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید ختموں کے محفل سجانے کے لیے بھی نہیں کی۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ أَيْ لِلْحَقِّ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ۔ اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے لیے، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ یعنی کہ لِبَيَانِ الْحَقِّ، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ لِبَيَانِ الْحَقِّ، حق کو بیان کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اور اس سورت کا بھی دعویٰ سورت کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ
اللہ اکبر۔ ہاں جی، اللہ نے قرآن مجید کیوں نازل فرمایا؟ ختموں، کلوں، چلیسوں، برسیوں ان کے لیے نہیں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی للحق، لإظہار الحق، لبیان الحق۔ یہ ہے اس کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد۔ اب وہ حق کیا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے سبق یاد کر لیا، پڑھانے والے کا بھی بھلا ہو، سننے والوں کا بھی بھلا ہو۔ یہ تو ہم نے سبق یاد کر لیا کہ اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی بالحق، للحق، لإظہار الحق، لبیان الحق۔ حق کو بیان کرنے کے لیے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے، اور حق کو واضح کرنے کے لیے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ فاعبد اللہ، یہ دعوی صورت ہے۔ فاعبد اللہ، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے۔ فاعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت تو عیسائی بھی اللہ کی کرتے ہیں، ہاں جی، عبادت تو یہودی بھی اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم پوجتے تو ایشور کو ہے۔ یہ بھگوان، یہ مورتیاں، یہ لکشمی، یہ کالی، یہ ہنومان، یہ تو سب اوتار ہے۔ تو کہنے کو تو ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم ایشور کو پوجتے ہیں، اور یہودی سے پوچھو وہ بھی کہے گا میں اللہ کو پوجتا ہوں، عیسائی بھی کہے گا کہ میں اللہ کو پوجتا ہوں۔ تو پھر اتنا لمبا مضمون باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبادت تو سب اللہ کی کرتے ہیں۔ فرمایا فاعبد اللہ، آپ عبادت کیجئے اللہ کی۔ اب کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ اللہ نے بتا دیا۔ مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کو، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو۔ اب یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کا مطلب ہے یہاں عبادت کرنا، اور جہاں آئے گا فد اللہ جو کہ آگے ابھی آ رہا ہے، تو وہاں ہوگا دین کا مطلب اللہ ہی کو پکارنا۔ ایسی بندگی اور ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے جس کے اندر اللہ کا غیر بھی شامل اور شریک ہو۔ اللہ کو اپنی وہ عبادت چاہیے جس میں ایک مکھی، مچھر یا اس مکھی اور مچھر کے پر کی بھی شراکت داری نہ ہو۔ اب غیرت مند بندہ، ہاں جی، وہ اپنی بیبے میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ ایک آدمی نے محنت کر کے اپنا مکان بنایا، اپنی پراپرٹی بنائی، کسی غاصب کی شراکت داری کو وہ تیار کرے گا؟ ہمارے ہاں جائیداد پر، پراپرٹی پر، پیسے پر، دولت پر، مکان پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک کہتا ہے میرا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حصہ ہے۔ ایک آدمی کو اپنے گھر میں، اپنے پراپرٹی میں کسی غاصب کی شراکت داری منظور نہیں ہے، تو اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور حقیقی مالک ہے میرے بھائیوں، وہ اپنی بندگی میں کسی کی شراکت داری منظور کرے گا؟ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا فاعبد اللہ، لہذا آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو۔ مطلب اللہ کی عبادت کے اندر نہ تو آپ نے حضرت عزیر کو شامل کرنا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی میں، نہ تو آپ نے جناب ابن مریم کو شامل کرنا ہے اللہ کی بندگی اور عبادت میں، نہ تو آپ نے فرشتوں کو شامل کرنا ہے، نہ پیغمبروں کو شامل کرنا ہے، نہ جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کسی اور علی ولی اور بابے کو۔
کسی کو بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر شامل اور شریک نہیں کرنا۔ اس لیے سورۃ الزمر نے ہمیں یہ سبق دیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سورۃ الزمر کیا ہمیں سبق دیتی ہے؟ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب سے کہا، قل اے میرے حبیب اور محبوب آپ کہہ دیجئے، ہاں جی، اعبد مخلصا لہ دینی، میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس عبادت میں مخلوق کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہو، اور جب بندہ اللہ کو بھی پوجے اور اللہ کے غیر کو بھی پوجے، جب بندہ اللہ کے سامنے بھی جھک رہا ہو اور درختوں اور پتھروں کے سامنے بھی جھک رہا ہو، جب بندہ اللہ کو بھی مشکل کشا مانے اور جب بندہ بابوں کو بھی حاجت روا مانے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قرآن کے دعوے کے خلاف ہے۔ دعوی قرآن اور دعوی سورۃ الزمر اور دعوی المومن وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کی عبادت۔ خالص چیز کا مطلب ہوتا ہے یہ خالص دودھ ہے، اس میں ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب الرحمن نے اپنے لیے یہ حکم دیا، تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمارے لیے بھی جنت کے اندر ایسا ہی بندوبست کیا ہے۔ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے بھی ایسا بندوبست کیا۔ اللہ ایمان والوں کو حوریں دے گا تو وہ حوریں ان ٹچ ہوں گی۔ ہم بھی اللہ کی عبادت یوں کریں کہ اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر شامل اور شریک نہ کریں۔ جو اللہ بدلے میں ہمیں جنت دے گا، اس جنت کی حوریں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی وہ حور، نہ کسی کان نے اس کی آواز سنی ہے، اللہ اکبر، اور نہ کسی نے اس کی جھلک کو دیکھا ہے۔ وہ جنت کی حور ایسی حور ہوگی کہ جنتی خاوند ہی اسے دیکھے گا اور اسے ٹچ کرے گا۔ تو اللہ رب الرحمن کا ہمیں اپنے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شامل اور شریک نہ کریں۔ اللہ اکبر، جب ایسی عبادت کریں گے کہ اللہ کی عبادت مخلص ہو کر ہوگی، اللہ کے غیر کا برابر بھی حصہ اس میں نہیں ڈالیں گے، اللہ ہمیں حوریں بھی وہ دے گا، اور صرف حوریں ہی نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، جنت میں اللہ دودھ کی نہریں چلا رکھی ہیں، ہم ابھی یہاں موجود ہیں، وہ پہلے تیار شدہ ہیں۔ جنت میں ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ میں نہ پاؤڈر ہے نہ پانی ہے۔ ہاں جی، آج ہر بندے کی یہی کوشش ہے نا کہ میں دودھ وہ خریدوں جو پانی اور پاؤڈر سے پاک ہو۔ تو عبادت وہ کرو کہ جس میں بابے شامل اور شریک ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں جی، میں وہ دودھ وہ بھلے 200 روپے 250 روپے کلو ملے، دودھ وہ خریدیں نہ پانی ہو نہ پاؤڈر ہو، اور عبادت وہ کریں کہ جس میں دنیا جہان کے بابے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھی شامل اور شریک بنا رکھا ہے۔ تو یہ منہ اور مسور کی دال، پھر ہم کہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ نے جنت میں دودھ کی نہریں لگا رکھی ہیں، شہد کی بھی نہریں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شراباً طہورا، مور لگی ہوئی شراب بھی، اس کی بھی پوری پوری نہریں ہوں گی، اور وہ ایسا دودھ، ایسی شراب اور ایسا شہد ہوگا جس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کسی نبی، ولی، رسول، کسی بابے کا ذرہ برابر اس میں حصہ نہ ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔
لہذا تم پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، اگرچہ ناپسند و برا سمجھیں کافر لوگ۔ تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دیا، اکیلے اللہ کی بندگی کرنا وہی بندہ ناپسند کرے گا جو بے ایمان ہوگا۔ مومن وہ ہے جو اللہ اکیلے ہی کی بندگی کرتا ہے اور اللہ اکیلے ہی کی بندگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اپنی خالص عبادت پر، موت ہو تو لا